بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ سے اپنا اہم خطاب کیا ہے، اور اس لیے مجھے آج دوسرا ویلاگ کرنا پڑا۔ اس میں انہوں نے وہی سازشی بیانیے کا پھر ذکر چھیڑ دیا، جنرل ظہیر الاسلام کا ذکر چھیڑ دیا، ثاقب نثار کا نام لے لیا، جسٹس مظاہر نقوی کا نام لے لیا، اور جسٹس اعجاز الحسن کا نام لے لیا، اور ان سب کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ شاید میاں صاحب بھول گئے جنرل فیض حمید کا نام لینا، اور جنرل باجوہ کا نام لینا بھول گئے۔ وہ 28 مئی کو خطاب کریں گے، جس میں وہ بڑے اہم انکشافات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا میاں نواز شریف صاحب کے کچھ کوٹ آپ کو بتا دوں۔ آج پارٹی کی CWC، جسے مرکزی مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، بڑے طویل عرصے بعد اس کا اجلاس ہوا۔ وہاں شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ منظور کیا گیا، اور پھر انہیں دوبارہ 28 مئی تک قائم مقام صدر بنایا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے خطاب میں دو اہم باتیں کی۔ ایک، امانت واپس کی کرنی ہے۔ دوسری، انہوں نے 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں سے پہلے کے واقعات کا حوالہ دیا۔ میں ان کا کچھ عینی شاہد بھی ہوں، میں نے وہ بڑے قریب سے کور کی ہیں وہ چیزیں۔ اور جس دن ایٹمی دھماکوں کا اعلان ہوا تو میں اپنا ٹیپ ریکارڈر ڈائس پہ رکھنے گیا، تو میری نشست پہ آ کے میاں شہباز شریف صاحب آ کے بیٹھ گئے، اور پھر مجھے کھڑے ہو کے رپورٹنگ کرنی پڑی۔ مجھے چاغی جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ امپورٹنٹ بات، ایبسلیوٹلی ناٹ کا بہت نعرہ لگ رہا ہے 2022 سے۔ میاں نواز شریف نے سب سے پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ کلنٹن کے آگے لگایا تھا۔ کلنٹن نے کتنی مرتبہ، 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ ٹیلی فون کی تھی، $5 بلین لے لو، ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ نواز شریف نے انڈیا کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو محفوظ بنایا۔ یہ تذکرہ آج پھر ہوا۔ پھر آج بڑی حیران کن بات ہے، بنی گالہ میں 2013-14 میں جب میاں نواز شریف گئے الیکشن کے بعد، اور یہ وزٹ ارینج کیا تھا جناب چودھری نثار علی خان نے، جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ تو میاں نواز شریف کی 2018 سے جو دوریاں پیدا ہوئیں چودھری نثار سے، کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا، اور سب دوست کوشش کرتے رہے لیکن صلح نہیں ہو سکی۔ آج طویل عرصے بعد انہوں نے جب بنی گالہ ملاقات کا حوالہ دیا عمران خان سے، تو اس میں چودھری نثار علی خان کو چودھری نثار علی خان صاحب کہہ کے کہا، ادب احترام سے نام لیا۔ یہ میاں نواز شریف کی خصوصیت ہے، خوبی ہے ان کے اندر۔ وہ کسی مخالف کا نام بھی لیتے ہیں، اوئے نہیں کہتے، تو نہیں کہتے، صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ وہاں عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، وہ بھی ہاتھ لہرا رہے تھے کہ میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا۔ جی بالکل، آپ شامل تھے جی اس ملاقات میں عرفان صاحب، اور آپ کی انٹری بھی اس وقت صحیح طریقے سے ڈلی تھی نون لیگ کے اندر۔ پھر یہ جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا بنی گالہ میں گیا کہ جی آگے چلیں، ملک کو آگے لے کے چلیں، لیکن پھر سازش شروع ہوئی لندن پلان۔ آج کل لندن پلان کا عمر ایوب بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو لندن میں میاں عمران خان اس وقت گئے 2014 میں، پھر چودھری پرویز لائی کا نام لیا انہوں نے، طاہر القادری کا نام لیا، سب سے آخر میں انہوں نے اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں کوٹا والے، ان کا نام لیا۔ ان کے رشتہ دار بھی وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے اس CWC میں، بڑی نفیس شخصیت ہے وہ جناب راجہ ظفرلاق صاحب۔ تو انہوں نے سازش تیار کی اور پھر دھرنے دے دیے۔ پھر انہوں نے چینی صدر کا ذکر کیا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو دھرنے ہوئے تھے 2014 کے، وہ بھی بڑی قریب سے میں نے کور کیے۔ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کھائی، بہت سے واقعات دیکھے، بہت سی اندرونی انفارمیشن بھی اس وقت مجھے ملی۔ اب تک میں کئی
دفعہ لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں لائی جا سکتی، بعض وجوہات ہوتی ہیں، آپ سمجھدار ہیں. کیونکہ میں 12 اکتوبر 99 کے بعد بہت سی چیزیں بھگت چکا ہوں، تو لہذا دوبارہ کسی چکر میں ایڈونچر میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو خان صاحب، وہ جو سازش ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی. اور اس کو ہینڈل کون کر رہا تھا؟ جنرل ظہیر الاسلام. اور ناظرین، سب سے پہلے میں آج انکشاف کرنے لگا ہوں پہلی مرتبہ، شاید کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے. چودھری نثار علی خان اور نواز شریف کے درمیان پہلی دوری کا آغاز اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب وہ دھرنا ختم ہو گیا، ظہیر الاسلام ریٹائر ہو گئے، تو پنجاب ہاؤس میں جناب چودھری نثار علی خان نے ایک الوداعی تقریب کہہ لیں، سمینئر دیا اس میں ظہیر الاسلام کو. تو میاں نواز شریف صاحب نے شکوہ ان کو بھجوایا ایک قریبی دوست کے ذریعے کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے بتایا جی آپ سے اجازت لی تھی. اور اس تقریب میں جناب اسحاق ڈار اور پرویز شید، رانا تنویر اور بھی کچھ وزراء موجود تھے. تو جب 2014 کے دھرنے کے بعد ایک حج آیا تھا، حج کہ یہ حج پہ گئے تھے ظہیر الاسلام صاحب، یہ وہاں سے واپس آئے تو یہ وزیر اعظم کے پاس گئے اور نواز شریف صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی میں نے وہاں آپ کی حکومت کے لیے بڑی دعائیں کی. میاں صاحب ہنس پڑے اور انہوں نے کھجوروں کا تحفہ دیا. یہ وہ ظہیر الاسلام ہے. پھر میاں صاحب نے کافی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شوکت عزیز صدیقی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کو بلا کے کہا گیا کہ جنرل فیض حمید نے کہ جی آپ نے نہیں کرنا، مریم کو، نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور کے ڈالر کا بھی ذکر کیا، 104 پہ تھا، مہنگائی کتنی کم تھی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے اب مہنگائی میں بھی کچھ کمی آئی ہے. مریم نواز کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے اپنی اس گفتگو میں. میں جو اس کا آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی اس بات پہ کھڑے ہیں. کاش وہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی کھڑے رہتے کہ جنہوں نے انہیں اقتدار سے نکلوایا، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے 5 ججز ہوں، اس بیانیے پہ نواز شریف کو قائم نہیں رہنے دیا گیا یا وہ خود پیچھے ہٹے، مصلحت کا شکار ہوئے. اور اب کہہ رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں میاں صاحب؟ احتساب کرنا ہے نا، آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کو کہہ دیں احتساب شروع کر دے، انکوائری بٹھا دے. آپ نے آڈیو کا ذکر کیا ثاقب نثار کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان کو لانا ہے، نواز شریف کو نکالنا ہے کیونکہ حکم آیا ہے. یہ وہی ثاقب نثار ہے نا میاں صاحب جو آپ کے سیکرٹری لا ہوا کرتے تھے. وہ جب آپ کے خلاف جسٹس سجاد علی شاہ نے توہین عدالت کا کیس بنایا تھا، یہ اس وقت سیکرٹری لا تھے نا. میں اس وقت ان کو ملا تھا، اس زمانے میں ملا تھا. بعد میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے. احتساب کریں، پارلیمنٹ میں قانون بنائیں. آپ کی حکومت ہے، آصف زرداری آپ کے ساتھ ہیں، MQM آپ کے ساتھ ہے، باپ پارٹی آپ کے ساتھ ہے، ایون اعجاز الحق آپ کے ساتھ ہے. قانون بنائیں. پھر ان ججز کو جنہوں نے غلط سزائیں دی ان کا احتساب ہو سکے. وہ ریٹائرڈ جرنیل جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، آپ کو غیر قانونی طریقے سے اقتدار سے نکلوایا، ان کو بھی بنائیں. اور پھر عمران خان بھی آج کل یہی کہ شکوہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، تو ان کو بھی ساتھ ملا لیں، قانون سازی کر لیں. ہو سکتا ہے اس طرح کی قانون سازی میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.